بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپی مورخ پال لین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار جنگیں لڑیں اور بے شمار فتوحات حاصل کی، اور ان جنگوں کے دوران بے شمار دکھ جھیلنے اور بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن سلطان کبھی نہ گھبرائے۔ مگر ایک طالب علم کے لیے سلطان نے بے ساختہ کہا تھا کہ آج میرا دل چھلنی ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آج میرا خون میری رگوں سے باہر نہ آ جائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان کے پاس جب بھی کسی جنگ سے مالی غنیمت آتا تو سلطان مدرسوں کو اولین ترجیح میں عطیات بھیجا کرتے تھے، اور باقاعدہ بچوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو کر مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کرے، جو مسلمانوں کو صرف زندگی سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے بھی وہ ہنر بتائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی ادارے یعنی کہ مدرسہ جات میں جا کر معائنہ کرتے کہ اساتذہ کو کوئی پریشانی، کوئی مسائل تو درکار نہیں، یا بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدرسوں کا دورہ کر رہے تھے تو یہ مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مدرسے کی تمام طالب علم سو چکے تھے۔ سوچا کہ رات یہیں گزارتے ہیں اور صبح اس کا معائنہ کر کے اگلے سفر پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ مدرسے کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، ان سے اساتذہ اور بچوں کے حال دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، جہاں آپ جیسا سلطان ہو وہاں علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر سلطان اور سپاہی آرام فرمانے لگے۔ صبح تہجد اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سلطان نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر مدرسے کے اخراجات کے بارے میں مدرسے کے ایک استاد سے بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر سلطان نے مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے اجازت چاہی۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا کہ اتنے میں کسی طالب علم کی ایک زوردار آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے۔ سپاہی گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا کہ ایک طالب علم کے چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں اور یہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا اس کی استاد نے بڑی نرمی سے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے کہ مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لے جاؤں، اور وہ سکے چوری ہو گئے اور میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے ڈر کے اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کلاس میں ہی کسی نے میرے وہ سکے چرائے ہیں۔ خدا کے واسطے استاد جی، مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی بچہ کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد نے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی اور پھر ان بچوں کو پوری کلاس کے بچوں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر چیکنگ کرنے کے بعد کسی لڑکے سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 لڑکوں کی تکرار سے اچانک ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھے اور طالب علموں سے کہنے لگے، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو تلاشی لینے والا طالب علم بولا، یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگے، یہ سکے اسی طالب علم نے چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا، پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ اس نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں، استاد جی میری بوری کی تلاشی مت لیجیے۔ یہ بچہ روتے روتے بولا کہ آپ مجھے جتنا بھی مار لیں، میں آپ کو یا کسی کو بھی اس بوری کی تلاشی نہیں لینے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر طالب علم اور استاد مطمئن ہو گئے
کہ سکے اسی بوری میں ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولے، ایک تو تو نے چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے۔ استاد کو بہت غصہ آیا اور آگے بڑھ کر طالب علم سے بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن وہ چھین نہ سکے۔ بچہ مضبوطی سے اپنی بوری کے ساتھ چپک گیا۔ یہ دیکھ کر استاد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ یہ سن کر سلطان فوراً اس سپاہی کے ساتھ مدرسے کی اس کلاس میں پہنچ گئے۔ استاد نے دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سلطان نے کہا، رک جاؤ۔ سلطان کو دیکھ کر استاد خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سارا واقعہ سلطان کو سنانے لگے۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرے میں آ جائیے۔ تھوڑی دیر میں استاد اور بچہ سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ استاد نے تفصیل سے سارا قصہ سلطان کو بتایا۔ سلطان نے بڑی نرمی سے اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو جب طالب علم اپنی تلاشی دے رہے تھے تو تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ طالب علم انتہائی افسردگی اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین کا چہرہ تکنے لگا، جو سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کا دل نہ جانے کیوں اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر سلطان نے اس سے کہا کہ آپ نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بننا کیوں گوارا کیا؟ یہ طالب علم خاموش رہا، لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، جبکہ یہ زبان پر وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے استاد کو جانے کا کہہ دیا اور ساتھ میں کہا کہ جس بچے نے سکے چوری ہوئے ہیں اسے میں سکے واپس کر دوں گا، اس سے کہیں پریشان نہ ہو۔ اب سلطان اور یہ طالب علم تنہا بیٹھے تھے۔ پھر سلطان نے بڑی محبت سے شمس منیر کو اپنی سامنے والی نشست پر بٹھا کر بولے، کیا آپ مجھے اپنی بوری دکھا سکتے ہیں؟ اس نے خاموشی سے اپنی بوری سلطان کے حوالے کر دی۔ اس بوری کی حالت انتہائی شکستہ تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سلطان نے شمس منیر کی طرف ایک نظر دیکھا اور بوری کھول کر اس کی چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ اس بوری میں ایک کپڑا تھا، کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے شمس منیر کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس طالب علم کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ سلطان نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، داغی سیب، کیلے، آدھی گلی سڑی سبزیاں وغیرہ تھیں۔ یہ دیکھ کر سلطان کی سمجھ میں سب آ گیا۔ شمس منیر کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سلطان اٹھے اور روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ شمس منیر نے روتے ہوئے سلطان کو بتایا کہ میں یتیم ہوں، گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کافی عرصہ تک بیمار رہے، ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن ہم انہیں بچا نہ سکے، گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، امی پاس کے 2-3 گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اس بچے کی باتیں سن کر سلطان کو اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری سلطنت میں یہ عالم ہے اور مجھے خبر تک نہیں، اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نے مجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال پوچھ لیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم اکثر بھوکے سوکھتے ہیں، کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا، میں صبح کچھ کھائے بغیر مدرسے آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا، اور ماری بھوک کے میرا سارا جسم، خاص طور پر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھیں۔ مدرسہ آتے ہوئے میں ایک تندور کے سامنے سے گزرا جہاں سے لوگ روٹیاں اور سالن وغیرہ لے جا رہے تھے، تو اس کے سامنے کچرے میں کچھ کھائے ہوئے آدھی روٹیوں کے ٹکڑے
کچھ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ ملی تو میں نے بے اختیار انہیں اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور باقی یہ بچی ہوئی روٹیاں وغیرہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے لیے بوری میں ڈال لی کہ مدرسے سے واپس جا کر ماں کو کھلاؤں گا۔ پتہ نہیں میری بیچاری ماں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ یہ بچہ اس قدر رویا کہ سلطان بھی رونے لگے۔ اس طالب علم نے کہا کہ آپ نہ روئیں، کیونکہ ایسا کئی مرتبہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ تو میری روٹین بن گئی ہے کہ جہاں سے بھی کچھ ملے میں اسے اپنی بوری میں ڈال کر لے جاتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے وہ جس حال میں بھی رکھے۔ میں اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن آج اللہ نے نہ جانے کیوں میرے اس راز کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا۔ بچے کو یہ علم نہ تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اور آج اللہ نے سلطان کے سامنے اس کا پردہ فاش کرنا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کس طرح کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ سلطان صلاح الدین سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا اور مجھے شاید آج اس کا وسیلہ بنا کر بھیجا، اور یہ سارا منظر آج میرے سامنے اس لیے ہوا کہ اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے کہا کہ میں نے اس تندور والے سے کہا تھا کہ مجھے یہاں کام پہ رکھ لیں، میں مدرسے سے واپس آ کر یہاں کام کیا کروں گا، اور یہ اس کے بدلے مجھے روٹیاں دے دیا کریں جسے میں شام کو اپنے بہن بھائیوں کو اور ماں کو لے جا کر کھلا سکوں۔ تو اس تندور والے نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور تم پڑھو، اور کبھی کبھار مجھے روٹی بھی دے دیتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹی مانگوں یا یہ مجھے روٹی دے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اتنے میں استاد بھی آ گئے۔ سلطان کی آنکھیں سوزش سے بھر چکی تھیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا، اور جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور اس بچے کو بجائے چاندی کے سونے کے سکوں سے نوازا گیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا را غریبوں سے ہمدردی کریں، اور جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، کسی ایک غریب مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی کفالت کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیجیے۔ سلطان کی زندگی میں کبھی بھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن سلطان نے اپنی روٹی 2 سالنوں کے ساتھ کھائی ہو۔ جو سلطان اپنی رعایا کی حقیقی اور زمینی مسائل جانتا ہے، وہ کبھی رزق ضائع کرنا تو دور کی بات، ہر لقمہ ڈر ڈر کے کھاتا ہے کہ کہیں روز محشر اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے 2 روٹی کھائی تھی اور تیری سلطنت کے فلاں شخص نے صرف پانی پی پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔